یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، فرمایا کہ حلال جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور حرام بھی بالکل واضح کر دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، حلال اختیار کرو حرام سے بچو۔ وبینہما امور مشتبہات، لیکن کچھ درمیان میں ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ انسان صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے وہ حلال محسوس ہوتا ہے، کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے وہ حرام محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا رسول فرمایا، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت اس کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جس شخص نے اپنے آپ کو ان شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور فرمایا ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی بھی ان شبہ والی چیزوں کے اندر پڑ گیا سمجھو کہ وہ حرام چیزوں کے اندر پڑ گیا۔ کررائی یرا حول الحم کررائی یرا حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، یہ اس چرواہے کی مانند ہے جو بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے کسی چراگاہ کے جو ہے وہ جو سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے جانور جو ہے وہ چرا رہا ہے، یعنی ایک جگہ پر یہ مقرر کر دیا کہ یہ بات کہ یہ جو ہے یہ جگہ کسی خاص آدمی یا کسی بادشاہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ جانور نہیں چرا سکتے، پرے پرے جائیں۔ اگر کوئی آدمی بہت اس کے قریب آ کر اپنے جانور چرائے گا تو فرمایا کہ یہ بات فرمایا کہ وہ کیا کرے گا، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ شبہ والی چیزوں میں پڑا ہوا تو اس کی مثال کیا ہے، اس چرواہے کے مانند ہے جو اپنے جانور اس چراگاہ کے قریب چرا رہا ہے، تو کیا ہوگا پھر کسی وقت بھی کوئی جانور جو ہے وہ پھلانگ کے جو ہے وہ چراگاہ کے اندر چلا جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اس چراگاہ کے اندر چلانے کے نتیجے میں اس نے حدود کو پھلانگ لیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر حد جو ہے وہ نافذ ہو گئی۔ الا وان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ جو ہے وہ اس کی ایک مقرر کردہ چراگاہ ہے، ایک حدود ہے اس نے جو مقرر کی ہے۔ الا وان حم اللہ محارمہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ مقرر کردہ چراگاہ جو حدود ہے وہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کے قریب آتے جاؤ۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، اور خبردار رہو انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو اس سے انسان کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، اور فساد برپا ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ اس حدیث سے بالکل واضح ہو رہی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، حرام کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا، حتیٰ کہ شبہات جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے باک ہو کر شامل ہو جانا کہ کوئی بات نہیں اور خیر ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس کو اختیار کر لینا۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دل کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اس کا فساد برپا ہو جائے گا۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کے اندر فساد آ جائے پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، لوگوں خبردار رہو، وہ دل ہے، وہ قلب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وہ نور اور وہ روشنی اور ایمان کا وہ پودا لگایا ہے، اگر تم اس کو خراب کر لو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر اگر اس پودے کی جڑ اور اس کا بیج خراب ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا، تو اس کے جو اعمال نکلنے ہیں اس پودے کے جو وہاں پر پھل اگنے ہیں وہ بھی نتیجتاً خراب ہوں گے، اور آپ کا اسلام بھی خراب ہو گا، ایمان خراب ہوا اسلام بھی خراب ہو جائے گا، دل خراب ہوا تو جسم کے باقی اعضاء جو ہیں اس سے بھی اچھے اعمال نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی تمیز نصیب فرمائے۔